علیم خان کو بنا دیتے تو آج علیم خان ادھر ہوتے ہیں نہیں. اور پنجاب بھی ترقی کر بزدار کا ڈیسیژن کیوں چاہیے تھا؟ استخارہ نہیں سر، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. گھڑیوں کا شوق ان کے میاں کو تھا، ایکس میاں کو، اور توشہ خانے سے گھڑیاں ہی گئی ہیں ساری. آپ جو ہے وہ ان کے ایکس ہسبینڈ کو گھڑیوں کا شوق تھا. تو کرپشن تو گھر سے ہی شروع ہوئی. وہ بیچارہ غریب آدمی تو مارا گیا گھر کی کرپشن کے پیچھے. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ بشریٰ بی بی؟ میں تو بالکل کہوں گی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ریسورسفل لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خبریں بھی پہنچتی ہیں، اور جو ہے یہ آپ کی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہی ہیں کہ علم کی بنیاد نہیں، پر؟ میں علم کی بنیاد پہ تو خان صاحب کے ذائچے بھی، بشریٰ بی بی کا تو بلکہ میں کہتی تھی کہ ان کی مستقل مزاجی یہ رشتہ چلا جائے گی، کہ بشریٰ بی بی ڈٹی رہی ہیں تو یہ رشتہ ان کا چلتا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ان کا رشتہ ازدواج خطرے کے اندر ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ طلاق ہو سکتی ہے؟ یا طلاق یا اللہ تعالیٰ کو جیسی بھی علیحدگی منظور ہوتی، مجھے نہیں پتا. علیحدگی ہوگی؟ میں ابھی بھی خطرہ موجود ہے. نہیں، اگر میں 20 ہم چلیں، آپ کو ایک خطرہ سوال ہے، موجود ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کی علیحدگی ہوتے نظر آ رہی ہے مستقبل میں؟ یہ تو سر میں دیکھیں، میں جب اپنی سیاسی پیشگوئی دے دوں نا، حالانکہ جب نواز شریف صاحب کے بارے میں نے کہا تیسری بار وزیر اعظم نہیں بنے گے، 2 دن پہلے میں ایک شو پہ تھی، ہر اخبار میں سرخی لگ رہی ہے تیسری بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب. تو میں انہیں چوتھی بار تو میں نے انہیں کہا اچھا 3rd ٹائم کی میں نے خود کی ہوئی ہے، تیسری بار کی بھی میں نے کی ہوئی ہے پیش گوئی. میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مجھے غلط ہونا منظور ہے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں بھی میں کہوں گی مجھے غلط ہونا منظور ہے، پر یہ شادی جیسے ہی جیل سے باہر بھی دونوں کو رہائی ملتی ہے، اس شادی نے لمبا اب نہیں چلنا. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے کہ وہ مقبول ہیں. اب بالکل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان دوبارہ بنتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ جو نیا پاکستان کا ایک خواب تھا، اس قسم کا امکان ابھی تو سو فار، جیسے پیپلز، دیکھیں مجھے پیپلز پارٹی جب الیکشن ہاری تھی نا پہلے، تو میں نے تب کہا تھا کہ 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں، جب تب نون لیگ جیت گئی تھی. اور مجھے ان کے ایک منسٹر نے فون کیا کہ سامیہ صاحبہ پورے 10 سال کے بعد صدر آصف علی زرداری ایوان صدر پہنچے، پورے 10 سال کے بعد. آپ بھی بعد میں حساب لگا لیجئے گا. بالکل ایسا ہی ہوا. ہاں، آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں. جی جی. اور 2023 کے بعد آصف تو زرداری انہوں نے صاحب، یہ ان کے منسٹر نے مجھے فون کر کے بتایا، ان کے دل پہ کوئی لکھی ہوئی تھی مدت، تو انہوں نے کہا کہ پورے 10 سال کے بعد وہ ایوان صدر پہنچے. وزیر اعظم بھی نہیں اگر وہ بنیں گے. شادی میں بھی علیحدگی آپ کو نظر آ رہی ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں جو ان کی فیور میں رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی اثر نہیں دکھا سکیں گے کہ خان صاحب کی شیروانی دوبارہ آ جائے اگر یہ سسٹم ایسے ہی ہوتا تھا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ شیروانی کا امکان آپ مجھے نہیں نظر آتا. پھر چوتھی شادی کی شیروانی آئے گی؟ نہیں، اب وہ شادی بھی نہیں چوتھی کریں گے، اب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. اچھا، اب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. اب وہ سمجھدار ہو جائیں گے. شادی اور نہیں، تیسری شادی کے بارے میں تو خود میری پریڈکشن ہے آن ایئر کہ میں کہتی تھی ان کی تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے اور یہ ہوگی. اور لوگ کہتے تھے نہیں کریں گے، اب وہ قائد اعظم کی طرح پاکستان کو بنائیں گے، یہ کریں. میں کہ وہ کریں گے ہی کریں گے. اور پہلے شادی کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ کیونکہ وہ شرطی بیگم صاحبہ نے رکھ دی کہ شیروانی وزیر اعظم کا منصب ملنا ہی تب ہے. مل گیا نا. حالانکہ مقدر کا کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، آپ یہ بات بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیتی ہیں. مقدر کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ مقدر کو کیسے جو باقی دکانیں بن جاتی ہیں، جس طرح بشریٰ بی بی کی ہی ان پر الزامات لگتے ہیں، وہ جادو کرتی ہیں، کالا جادو کرتی ہیں. سر غلط تو نہیں ہے، میرے پاس تو بہت اوتھینٹک ذرائع سے وہ ہے، خبریں بھی ہیں. یہ کیسا جادو ہے کہ ان کے ہسبینڈ جیل تو میں سر چلے گئے، وزیر اعظم سے جیل میں چلے گئے. رب کی ذات بھی موجود ہے نا. وقتی طور پہ کوئی تو فائدہ ہوتا نا سر، اس سے کسی کا بیڑا غرق کیا جا سکتا ہے، بھلا نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اپنا ہو گیا. ایسے کاموں سے آپ کسی کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، بھلا نہیں کر سکتے. تو وہ انہوں نے اپنے تو ہسبینڈ میں کا بیڑا غرق کر دیا. میرے پاس آپ یقین کریں کامران، بلکہ آپ کے تھرو کہنا چاہوں گی کہ اچھے اچھے گھروں کے بچے، بلکہ ایک مانیکا صاحب کی ایک رشتہ دار بچی میرے پاس آئی، بشریٰ بی بی کے ایکس کی. آپ کو پتہ ہے وہ جادو کیوں سیکھ رہی تھی؟ جی. ماموں سے امپریس ہو کے کہ مامی چلی گئی، خاتون اول بن گئی، انہوں نے بلاول صاحب کے لیے جادو سیکھنا شروع کر دیا. دیکھیں آپ، اچھا ان کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے کہ بلاول صاحب سے میری شادی ہو جائے گی تو میں بھی کل کو خاتون اول ہوں گی. اچھا، بلاول سے شادی ہوگی ان کی.
واہ. تو ینگ بچے بچیاں اچھے گھروں کے جادو سیکھ رہے ہیں صرف, اور یہ جادو سے کسی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا, محبوب قدموں میں نہیں لایا جا سکتا. جس کے ذائچے میں چاند اور نیپچون کی پوزیشن ویک ہے, سپوزنگلی کسی کے ہیلتھ ایریا میں ویک ہے, آپ اسے ویجیٹیبل بنا دیں گے. جیسے خان صاحب کے برین کو کر دیا گیا, ویجیٹیبل برین ہو گیا نا. ان کو اپنی عقل سے وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں لیتے, جو ان کو انگلی پکڑاتا ہے اس کے پیچھے لگ کے وہ اسٹیٹمنٹ دے سب لوگ دیتے ایک ہیں. جملہ بولتے ہیں, وہ کانوں کے کچے ہیں. یہ سب سے لائی لگ کے کہتے ہیں نا, ایک آدمی شکی مزاج نہ ہوئے تو دوجا لائی لگ نہ ہوئے. اچھا, عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں دو, جی جی. پاکستانی سیاست میں آتے نظر نو آتے نو ناٹ ایٹ آل. کبھی بھی نہیں؟ نہیں ناٹ ایٹ آل سر, نہیں, وہ نہیں یہاں تک پہنچتے. ہاں, اچھا, پاکستان کی سیاست اس وقت جس مرحلے میں داخل ہے, ہمارے ہاں اسٹیبلٹی آئے گی, نہ ڈریے, ہم اسٹیبلٹی کی طرف بڑھیں گے اللہ کے فضل سے. یہ جو کیوس, شکر خدا کا, پارٹیوں کے جھنڈے اپنے اپنے گھروں میں ابھی انہوں نے صندوقوں میں رکھ دیے ہیں, تو ملک کی بات ہوگی اللہ کے فضل سے. تو ابھی تو آپ یہ رہیے. ہاں ملک, اب میں آپ کو پہلے میں کہتی ملک کی خیر مانگے, اب میں کہوں گی رب کی یونیورس کی خیر مانگے. کیونکہ اگر باقی جگہوں پہ امن نہیں ہے تو ہمیں گھر بیٹھے تب بھی تکلیف ہوگی. ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیف ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تکلیف ہمیں تب بھی ہوگی جب غزہ کے بچے اس طرح بروٹلی جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ تکلیف اپنے گھروں میں اسی طرح ہی ہوگی ہمیں. کامران, اچھا, پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ, جی جی, مستقبل کیا ہے ان کا, آپ دیکھتی ہیں آگے سالڈ ہوتی جائیں گی. سالڈ ہوتی یس, ہے, سالڈ ہوتی وزیر اعظم کی کرسی نظر آتی, بہت امکان ہے, مریم نواز شریف صاحبہ بہت وزیر اعظم بنتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بہت امکان ہے, کیونکہ یہاں سے ان کا ایک سالڈ ٹائم شروع ہو جائے گا اس سال کے سیکنڈ ہاف سے. یہاں تک میں ان کو لاتی تھی, کیونکہ میں کہتی تھی یہ جو ابھی تو ان کا اسٹرگلنگ فیز ہے, ان کو کنٹروورسیز بھی فیس کرنی پڑیں گی. اس سال کے سیکنڈ ہاف سے ان کا ستارہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور بڑے بلاول صاحب کو, بلاول بھٹو کا میں پوچھنے لگا تھا, بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے بہت ایک امید تھی کہ جو ہے یہ جو مڈ جون تک کا ٹائم تھا, بلاول کے ستارے کو ترقی پکڑ جائیں گے. اب کوئی ڈیل ہی ہو تو ہو, مطلب یہ کہ یہ تو نہیں, یہ ستارہ تو ان کا بھی, لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہ لمبا سیاست میں نہیں رہیں گے. کامران, کیوں پتہ نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر سے جب آصفہ بھٹو زرداری جو ہے وہ سالڈ ہو جائے گی نا, وہ آپ کو ایک عورت ایک اور آئے گی بے نظیر کی شکل میں. جو عورت آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی منظر نامے سے بلاول بھٹو آپ کو مجھے ان کے مزاج میں اب تک, لیکن میں کہتی ہوں پھر بھی میں بہت سارے پروگرامس میں ان کے والد کو میں نے سلوٹ کرتی ہوں کہ ان کی جو پولیٹیکل گرومنگ کی ہے, اور جس طرح وہ سالڈ بول جاتے ہیں, کیونکہ مزاج میں سیاست نہیں ہے ان کے. اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی سر, وہ اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے, بیک فٹ پہ رہیں گے, لیکن فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب نے حلف کیوں نہیں اٹھایا وزیر اعظم کا, پارٹی بھی اقتدار میں آ گئی, کرسی شہباز شریف صاحب سر قسمت میں نہیں تھی. یہ تو مجھے تو قسمت کا فیصلہ پتا تھا نا, مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اداروں نے کیا سوچا ہوا ہے. تو آگے وہ قائد ہیں پارٹی کے, تو میاں نواز شریف صاحب اب سیاست میں وزیر اعظم نہیں مطلب فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے, فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. جیسے کوئی آپ لائم لائٹ میں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو ہے بیک اینڈ پہ اپنی پارٹی کو چلائیں گے بھی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم بھی ان کے گھر سے ہی ہوگا, اور جو ہے جس پہ وہ دست شفقت رکھیں گے. اگر وہ کہہ دیتے کہ میرا بھائی نہ بنے دوسرا بنے, تو یہ بھی امکان موجود تھا.